سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کل کے سبق کا خلاصہ تھا ختم مہر کے کیا معنی ہیں، دل اور آنکھوں پر مہر لگنے کی کیا معنی ہے. نمبر 2، ایمان اور کفر، اس کے لیے جو نظام بتلایا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ اشیاء کو وجود دیتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں، پھر چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرنے کو پیدا کرتے ہیں، پھر اس علم کے ذریعے اس کے نتیجے تک پہنچانے کو پیدا کرتے ہیں. جیسے میں نے بتلائی تھی مثال، آسمان اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ پہلا سٹیج ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو استطاعت اور طاقت دی جس کے ذریعے سے وہ آسمان کے ذریعے سے علم حاصل کرتے، وہ چیز عقل ہے. اب علم حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ خالق آسمان تک پہنچنا کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. اب جو لوگ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اس کے علم کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچتے ہیں، یہ مومن ہوتے ہیں، ان کو ایمان کی توفیق ملتی ہے. بصورت دیگر جو نہیں کرتے، ان کے دل کی غفلت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی. ختم دل، دماغ اور کان اور آنکھوں پر مہر لگنے سے یہی مراد ہے. تیسری بات آپ کو بتائی تھی کہ ختم سے مراد، مہر سے مراد مفسرین کے نزدیک کیا ہے. تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دل کا بند ہو جانا گناہوں کی وجہ سے یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اب گناہ مختلف ہیں، شرک بھی گناہ ہے، کفر بھی گناہ ہے، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ بحیثیت گناہ کے، گناہ تو تمام کے تمام بڑے ہی ہیں، کیونکہ گناہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کی نافرمانی تو تمام کی تمام بڑی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی چھوٹی ہو. ہاں، گناہوں کے آپس میں تفاضل اور درجات کے اعتبار سے بعض کو بڑا کہا جاتا ہے اور بعضوں کو چھوٹا کہا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، جس کو آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے، چھوٹا ہے اور بڑا ہے. تو چھوٹا بڑا ہونا نافرمانی کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی تو ساری ہی بڑی ہے، احکم الحاکمین کی نافرمانی. البتہ گناہوں کے آپس میں تفاضل اور درجات کے اعتبار سے بعض گناہ زیادہ سخت ہیں، جرم کے اعتبار سے بعض کم ہیں، اس لیے ان کو کبیرہ اور صغیرہ کہا گیا. اب یہ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور مثال بھی میں نے بتلائی تھی کہ حضرت نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو بند کیا، یوں فرمایا کہ دل کی مثال ہاتھ کی ہتھیلی کی ہے. یہ ایک انگلی بند ہوئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ہاتھ بند ہو گیا. حضرت نے اشارہ کر کے فرمایا تھا اپنے وقت کے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے. تو دل کی مثال بھی یوں ہے، جب گناہ اور نافرمانی بڑھتی جاتی ہے تو دل پر مہر آتے 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 دل یوں بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر کی بات نہیں جاتی. اور پھر میں نے ایک حدیث بھی بتلائی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ دلوں پر فتنے پیش ہوتے ہیں جیسے کہ تنکے کی بوریوں سے تنکے گرتے ہیں، اس طرح پیش ہوتے ہیں. جو دل اس کو قبول نہیں کرتا، اس دل کا نور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنا نور ہو جاتا ہے کہ پھر اس پہ کوئی فتنہ
اثر نہیں کرتا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب قرب قیامت میں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اگر زندہ ہوا۔ لیکن جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے وہ کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے سبق کا خلاصہ 3 باتیں۔ پہلی بات کہ یہاں ختم کا لفظ ہے، اس کے بارے میں ایک بات بتلاؤں گا۔ دوسری بات، مہر کا ذکر ہے، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم کا تعلق ہے دل اور کانوں کے ساتھ، اور آنکھوں کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا ہے غشاوہ، پردے کا لفظ، یعنی آنکھوں پہ مہر نہیں ہوتی، آنکھوں پہ پردہ آتا ہے۔ اس کی وضاحت 2 باتیں۔ اور تیسرا عذاب، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ عذاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ آج کے سبق میں 3 باتیں۔ پہلی بات، لفظ ختم کے متعلق ایک علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے یہ ختم یعنی خاتم ہونا، مہر لگانا، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے کہ اللہ کی صفت رحمان، رحیم، قہار، جبار، رحیم، کریم اور دیگر صفات ہیں۔ یہ خاتم ہونا یعنی مہر لگانا، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ کفار کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر لگا دیتے ہیں۔ کفار کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر لگا دیتے ہیں، اور علامہ قرطبی نے فرمایا یہ اللہ جل شانہ کی ایک صفت ہے۔ پھر حضرت نے قرآن کی آیت دلیل میں پیش کی، فرمایا کہ بل طبع اللہ علی قلوبک بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ جل شانہ ان کفار کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب مہر لگاتے ہیں۔ یہ ایک بات ختم کے متعلق بتلانی تھی، گویا کہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے، خاتم ہونا، مہر لگانا۔ لہذا وجہ کیا ہے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ کفر کے اور اللہ کی طرف نافرمانی کے ہر راستے سے حد الوسع بچتا رہے، کوشش کرے کہ دور رہے۔ اللہ بے شک اس میں آپ کو دنیا کے لاکھوں فائدے مل رہے ہوں، لیکن اس راستے کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، انسان کمزور ہے، اصل معاملہ ایمان کا ہے۔ اللہ کرے ہم سب ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ ایمان تھوڑا بھی ہوگا، کل قیامت کو اللہ کی رحمت سے بہت امید کی جا سکتی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، ایمان کے بغیر کوئی چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن کوئی رحمت کی امید نہیں، کوئی امید نہیں، بلکہ ذلت ہی ذلت ہے، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں اٹھانے کی، جیسے ایک ذلیل انسان آنکھیں جھکا کے نہیں کھڑا ہوتا، آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی کہ آنکھیں اٹھا کے اوپر دیکھ لے ذلت کی وجہ سے، اور ان کے چہروں پر پھٹکار پڑی ہوگی۔ قیامت کے میدان میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع ہوگا، ہر مخلوق اللہ کی ہیبت اور اللہ کی کبریائی اور جبروت کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے، کیونکہ اللہ ظاہر ہوں گے، میدان حشر میں ہوں گے، تو ان کی کبریائی اور جبروت کی وجہ سے سجدے میں گر جائے گی ہر مخلوق جو بھی موجود ہوگی میدان حشر میں۔ یہ لوگ گرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی، جھک نہیں سکیں گے۔ اس وقت سے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ سے عافیت، ایمان کی دعائیں اللہ کے رسول نے کی، اے اللہ میرا ایمان بالخیر فرما دے، خاتمہ بالخیر کی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھلائی۔ اسی لیے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کافروں کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر لگا دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کافروں کے کفر کے سبب، اس کا مطلب یہی ہے کہ کافر بھی، دیکھیں کافر بھی انسان ہے، مومن بھی انسان ہے، وہی آسمان کافر بھی دیکھ رہا ہے، مومن بھی دیکھ رہا ہے۔
وہی زمین کافر بھی دیکھ رہا ہے، مومن بھی دیکھ رہا ہے، وہی سورج اور چاند ستارے کافر بھی دیکھ رہے ہیں، مومن بھی دیکھ رہا ہے، بلکہ کافر اس وقت میں مسلمانوں سے زیادہ اس میں تحقیق کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے حاصل ہونے والے علم کے ذریعے اس کے نتیجے تک نہیں پہنچ رہا کہ خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے۔ ایک ٹوپی ہے، ہر انسان اگر عقل کو استعمال کرے تو دیکھے گا کہ یہ ٹوپی ہے دھاگے سے بنی یا کپڑے سے بنی، لازمی ذہن جائے گا کہ کہیں بنی ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ اب بنی کہاں ہے؟ اچھا میں نے فلاں دکان سے خریدی ہے، دکان والا ہول سیلر سے لایا ہے، ہول سیلر کے پاس فیکٹری سے آئی ہے، فیکٹری بنانے والے وہاں مشین سے بنا رہے ہیں، یا تانے بانے سے دھاگے سے بنا رہے ہیں، یا کپڑے سے بنا رہے ہیں، فوراً پہنچ جائے گا اس کے بنانے والے تک۔ ادھر بیٹھے بیٹھے اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر، اتنی بڑی زمین کو دیکھ کر، ایسا سورج، ایسی چاند، وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت دوں، ایک ایک بات کی وضاحت دوں تو گھنٹوں لگ جائیں۔ یہ سورج اور چاند کی منازل متعین ہے۔ سورج اپنی مدار 360 یا 365 دن میں پوری کرتا ہے، چاند اپنی مدار 28 یا 29 یا 30 دن میں پورا کرتا ہے اختلاف کے ساتھ۔ اور پھر چاند کی والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پہلے پورا ہوتا ہے، نکلتا ہے تو باریک ہوتا ہے، بڑا ہوتے 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 بالکل پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے 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 غائب ہو جاتا ہے۔ کون ہے کرنے والا؟ عقل سے سوچا بھی جائے کیسے کم ہو رہا ہے، خود ختم ہو رہا ہے۔ عجیب، سورج جب نکلتا ہے تو چاند غائب نہیں ہوتا، چاند غائب نہیں ہوتا، سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی روشنی بدہم ہو جاتی ہے۔ کون ہے کرنے والا؟ اللہ ہے۔ عقل سوچے، عقل سوچے گی تو خود ذہن جائے گا کہ بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والا پھر ایسا نہیں ہے جیسے میں اور آپ ہے، بڑا قادر ہے جو رات کی اندھیری لے آئے۔ اختلاف اللیل والنہار، اختلاف اللیل کا علماء نے معنی لکھا، رات کا آنا دن کا جانا۔ کیا مطلب؟ کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک بار علماء نے فرمایا قطب شمالی کے جو علاقے ہیں اس میں بنسبت دیگر علاقوں کے دن یا رات بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اختلاف اللیل والنہار سے مراد کہ دن اپنے اعتبار سے کبھی نکلتا ہے اور رات اپنے اعتبار سے کبھی نکلتی ہے۔ اب اختلاف اللیل والنہار آ رہا ہے، اب راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہیں، دن بڑے ہو رہے ہیں۔ کیسے ہو رہے ہیں؟ کیسے ہو رہے ہیں؟ اللہ ہے۔ یہ عقل جب استعمال کرے گا تو انتہا اور نتیجے تک پہنچے گا۔ تو اب وہی یہ چیزیں کافر کے پاس بھی ہیں، مومن کے پاس بھی ہیں، لیکن کافر ان کے ذریعے سے نتیجے تک نہیں پہنچ رہا۔ یہی معنی ہے ان کے کفر کی سبب دلوں پر مہر لگ رہی ہے۔ اسی لیے آئے گا انشاءاللہ میں بتلاؤں گا، قرآن کریم میں آسمان اور زمین اور مخلوقات خدا، ان میں غور و فکر اور تدبر کر کے اللہ کو پہچاننے والوں کو عقل مند کہا گیا ہے اور نہ پہچاننے والوں کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے کہ چیز ایک ہی ہے، علم بھی ایک ہی ہے، عقل بھی ایک ہی ہے۔ کوئی نتیجے تک پہنچ رہا ہے تو وہ عقل والا ہے، جو نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا وہ بیوقوف ہے۔ فرمایا اولی الالباب ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ بہرحال یہ ہو گئی ختم کا معنی۔ دوسری چیز میں نے آپ کو جو بتلانی تھی وہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ختم مہر ہے ان کے دلوں اور کانوں پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، اور سمع کان کو۔ کان دو ہوتے ہیں یا ایک؟ دو ہوتے ہیں، اور ہر انسان کا ہے۔ چونکہ دل اور کان اس کا ادراک، یعنی دل کا کسی بات، کان کا کسی بات کو سننا اور دل کا کسی چیز کو محسوس کرنا، یہ صرف ایک جانب کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ دل صرف سامنے سے محسوس کرے گا پیچھے سے نہیں کرے گا، نہیں۔
کان صرف سامنے سے محسوس کرے گی اور پیچھے سے نہیں کرے گی، ایسا نہیں۔ کان چاروں طرف سے بات کو کیچ کرتی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور دل تمام طرفوں سے، چاروں اطراف سے بات کو محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ختم مہر لگانے کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ جس چیز پر مہر لگتی ہے وہ تمام کی تمام بند ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ آنکھ یہ صرف اور صرف ایک جہت کا یہ کام کرتی ہے، جس طرف دیکھے گا اسی طرف کام کرے گی، تو اس کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا گیا کہ پردے سے اس کو روکا جائے گا۔ تو یہ ہے معنی غشاوہ کا، پردے کا ہونا آنکھ کے لیے، اور دل اور کان کے لیے مہر کا ہونا۔ اب تیسری بات، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ دراصل عربی زبان میں عذاب کہتے ہیں مجرم کو ایسی سزا دینا کہ وہ دوبارہ وہ غلطی، وہ جرم نہ کر سکے، ایسی سزا دینا مجرم کو۔ بعد میں یہ لفظ ہر تکلیف کے معنی کے لیے استعمال ہونے لگا، ہر تکلیف اس کو عذاب کہا جاتا ہے، چاہے وہ جرم کی پاداش میں ہو یا بغیر جرم کے ہو۔ یہاں قرآن کریم میں یہی معنی مراد ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جو تکلیف دہ ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جو تکلیف دہ ہوگا۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ یہ غور و فکر نہیں کرتے اور عقل کے علم کے ذریعے سے نتیجے تک نہیں پہنچتے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب ان دو آیتوں میں یعنی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان دو آیتوں میں اس جماعت کا ذکر تھا جس جماعت نے صاف ستھرا قرآن کے نزول کے بعد انکار کیا، واضح طور پہ بات نہیں مانی، ہم نہیں مانتے، بلکہ سازشوں میں اور تکلیف پہنچانے میں اور ظلم پر اتر آئے ہیں۔ اس سے پہلے 4 آیتوں میں اس جماعت کا تذکرہ تھا جو ایمان لائے، جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد ایمان لائے اور قبول کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھی بنے، اصحاب بنے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب کے بعد 13 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے قرآن کے نازل ہونے کے بعد زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل میں کفر رکھا، دل میں کفر رکھا۔ اکثر ان میں یہود میں سے تھے۔ کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اس میں۔ آپ بولیں گے یہ کیسے جھوٹ تو بول رہے، جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ آگے قرآن میں آ رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے وہ مومن نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں بولا اس میں منافقین نے۔ کیوں؟ یہودی اور نصرانی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے۔ وہ تو رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے اور رسول کا لفظ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اس لیے علماء نے کہا جھوٹ اتنی شدید چیز ہے کہ کافر بھی اس سے ڈرتا ہے، منافق بھی ڈرتا ہے، اتنی شدید چیز۔ بہرحال یہ کل کے سبق کی بات ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے اس درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پورے علاقے کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے میرے مولا قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اللہ قرآن کی وہ سمجھ دے دیں جو آپ کے نزدیک حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، صحابہ نے سکھلائی ہے۔
مولا کریم اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، اللہ آپ سکھلا دیں، ہمارے سینوں کو قرآن کے نور کے لیے کھول دیں، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں ڈال دیں۔ اللہ اس درس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دیں، اپنے دربار عالیہ میں قبولیت عطا فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔